बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट सदाकत अली। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है क्या। जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात की जाती है तो हमारे काश्तकार भाइयों के जहन में ये सवाल आता है कि ये एक नाकाम टेक्नोलॉजी है। नाकाम क्यों होती है, इसके पीछे चंद हक़ाइक़ होते हैं, चंद वजूहात होती हैं। तो आज इस हवाले से बताएंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है क्या, जब इसको लगाना होता है तो हमने ज़मीन का इंतखाब किस तरह करना है, कौन से डिज़ाइन होने चाहिए, फसलों के लिए किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, बागात के लिए किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, और जो हम उसके लिए पानी इस्तेमाल करें तो पानी किस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा जो इसके दूसरे पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो किस तरह के होने चाहिए। इसके अलावा जो हम हेड पंप लगा रहे होते हैं, यूनिट लगा रहे होते हैं, तो वहाँ जो हम उसकी सिलेक्शन करते हैं, एरिया की सिलेक्शन करते हैं, वो कौन सी होने चाहिए। तो चंद बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, हिस्से होते हैं और चंद ज़रूरी हदायत होती हैं जो हमने फॉलो करनी होती हैं, मद्देनज़र रखनी होती हैं, ताकि हम इस सिस्टम को कामयाबी से लगाने के साथ इसके अच्छे नताज हासिल कर सकें। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ज़राइया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के एक माहिर, जो हमें रहनुमाई देंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है क्या, इसको किस तरह कामयाबी के साथ लगाने के साथ इसके अच्छे नताज हासिल किए जा सकते हैं, इसकी क्या क्या दूसरी जो अहम मालूमात होती हैं वो कौन सी होती हैं जिसे हम मद्देनज़र रखते हुए इसको कामयाब बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप चंद चीज़ें जो है ये मद्देनज़र रख लेंगे तो इंशाल्लाह इसके अच्छे नताज हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ लगवानी है कि जी जिससे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम से रिलेट कर रही है, तो सबसे पहले उसकी साइट का सर्वे होगा। अगर आपको साइट का सर्वे करोगे तो पता चलेगा कि जी यहाँ पे पानी का सोर्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे सूरज किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ को जा रहा है, यहाँ पे जो उसका फीड का पैटर्न है वो क्या है, इसके साथ रोड है या क्या चीज़ है, मैंने कितना इस पर गैप देना है, मैंने डिज़ाइन कहाँ पे करना है, ये जितने पैरामीटर्स हैं आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जब आप सर्वे करोगे सबसे पहले सर्वे होगा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, वाटर सोर्स कहाँ पे है। इंजीनियर के जी मुझे डिज़ाइन करके दें, आप में से मैं किसी को कहता हूँ जी डिज़ाइन करें, तो आप सबसे पहले आके एक GPS लोगे। तो आपका क्या है कि जी आप इसका सर्वे करोगे, आपके सामने जाओगे जब वापस, तो आपके ज़हन में क्या होगा कि जी ये वो फीड का साइज़ था, इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस तरह से थोड़ी सी कम थी, तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। देखें ये जो प्लाट आपको नज़र आ रहे हैं इक्वल नज़र आ रहे हैं, यहाँ से इसकी जो रोड है वो टर्न कर रही, तो साथ ये भी टर्न कर रहा है। अगर आप इस वॉल को देखते हो ये स्ट्रेट जा रही है, फिर आपको ये भी इसके बाद डिज़ाइन के बाद पता चलेगा कि जी मैंने अपना हेड यूनिट सर्वे किया है ना, हेड यूनिट मैंने कहाँ पे रखना है जिस पे मुझे कम से कम यानी कि कॉस्ट आया। एक्चुअली जो आप डिज़ाइन करोगे वो बन जाएगा। अगर आपने ज़्यादा पाइप्स डाल देंगे, इसमें क्या क्या होगा, हेड यूनिट से एक मेन लाइन आएगी, सब मेन आएगी, फिर आपकी लेटरल्स हो जाएंगी आपके ड्रिप सिस्टम के लिए। तो वो जो आपने डिज़ाइन करना है, कितना डाया रखना है, कितनी उसकी वो लेंथ रखनी है, कहाँ से उसे आउटलेट देना है, तो तमाम चीज़ें आपके सर्वे करने के बाद डिसाइड होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक हेड यूनिट वो वहाँ पे हमने रखा है। अब उसके बाद इसकी डिफरेंट जगह इसके वो जोनिंग कर दी है कि जी पहले इसे पानी मिल जाए फिर इसे मिल जाए। अब एक लास्ट मैंने सर्वे किया तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास 15 एकड़ है, तो क्या एक हेड यूनिट मैं वहाँ लगाऊँ तो सर्व हो जाएगा। तो वो कैसे है कि जी हो जाएगा, लेकिन जब मैं जाऊँगा विज़िट करूँगा फिर उसके बाद उनकी डिज़ाइनिंग होगी, उसकी डिफरेंट जोनिंग कर देंगे। जोनिंग में ही होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर जब आपका वो कहते हैं ना एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा डिज़ाइन, वो क्या होगा, वो यही होगा कि कम टाइम में वो ज़्यादा एरिया को कवर करे। तो अब आप यहाँ पे आए हैं तो आपको पहले तो ये फील्ड का अंदाज़ा हो जाए कि जी एक जैसे डिज़ाइन करना क्या है। फिर इसमें जो नेक्स्ट चीज़ इम्पोर्टेंट है पानी के सोर्स के अलावा, वो उसकी क्रॉप होगी, उसने क्या लगानी है। फिर आपको वहाँ के वेदर का पता होना चाहिए कि जी आपने जो स्प्रिंकलर या जो सिस्टम चूज़ करने जा रहे हैं इसकी क्या वर्थ है, यहाँ पे क्या ये फिजिबल भी है या नहीं है। वहाँ पे एवेपोर, ये भी एक स्टूडेंट ने कहा जी एवेपोर ट्रांसपिरेशन, तो उसकी क्या रेट है, सबसे मैक्सिमम किस मंथ में जाती है। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो मई जून इसमें हमारे पास यानी कि समर होता है और काफ़ी हाई रेट होता है।
لیکن اگر میں یہی ڈیزائن کر رہا ہوں چائنا جا کے تو وہاں جولائی اگست ہے، تو مجھے جو وہاں کی میکسیمم ہے اس پہ ڈیزائن کرنا ہے. کم پہ تو چلے گا ہی چلے گا، لیکن میکسیمم پہ جا کے یہ نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے. پھر ابھی آپ آج ان کو نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں. مین لائن، سب مین لائن، ان کو یہاں پہ دیکھیں سر. اب دو طرح کے ڈیزائن ہو سکتے ہیں. ایک ڈیزائن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کراپ آ جائے، کراپ کے لیے آپ ڈیزائن کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ آرچرڈ ہو، آرچرڈ کے لیے آپ ڈیزائن کر رہے ہیں. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں آرچرڈ کے لیے، ٹھیک ہے، فیلڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جی ہم نے ایک کراپ کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو جب آپ آرچرڈ کے لیے کرتے تو جو لیٹرل ہے اس کا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جی کون سی لیٹرل لگے گی. ٹھیک ہے، پلین ہے، پرفوریٹڈ ہے، کون سی ہے. اب آپ اگر ادھر دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ جو پلانٹ ہیں ان کا ایک اسپیسیفک ڈسٹینس ہے. اب پھر ایک جو پلانٹ ہے اس کی جو میکسیمم میچورٹی لیول ہے وہاں پہ اسے کتنا پانی دینا ہے میکسیمم، اس کی بھی تو ایک ریکوائرمنٹ ہوگی نا پلانٹ کی، تو اس کے اکارڈنگلی اسے ڈیزائن کیا گیا ہے. اب ایک یہاں پہ ہے. پھر اس میں کیا ہے کہ آپ کو جب فیلڈ میں آپ جاتے ہو تو ڈفرینٹ کوالٹی کی پائپس، یہ جو لیٹرلز ہیں یہ ملتی ہیں، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس. کچھ ایسے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا 50 ایئرس تک یہ چلے گی. کچھ ایسے وہ کہتے ہیں نہیں جناب 5 سال تک چلے گی. پھر ڈرپ ٹیپ کا سنا ہوگا آپ نے، وہ بھی ایکچولی یہ لیٹرل ہی ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ جو ہم کراپ وغیرہ کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں نے ایک کراپ لگائی، اب آرچرڈ اس نے تو وہ سالوں سال ایسے ہی رہنا ہے. لیکن اگر میں نے کوئی کراپ لگائی ہے تو نیکسٹ سیزن میں میں نے یہ کراپ کے لیے تو فیلڈ پریپیئر کی، میں نے لگا دی. جب ہارویسٹ کی تو اس کے بعد دوبارہ جب فیلڈ پریپیئر کری نیکسٹ کراپ کے لیے، لیٹس سپوز ایک کاٹن ہے آپ کے پاس اور ایک اس کے بعد آپ نے ویٹ لگانی ہے، تو ویٹ جو آپ سو کر رہے ہو اس کو آپ ڈرل مشین یا کسی اور امپلیمنٹ سے یوز کر رہے ہو، تو وہ کیا ہے کہ فیلڈ کو میں نے جب پریپیئر کرنا تو تمام لیٹرلز کو وہاں سے اٹھانا ہے. ایسے ہی ہے، جب میں نے اٹھانا تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہے، کیونکہ یہ جو پلاسٹک ہے یا پی وی سی ہے، پی مٹیریل ہے، کوئی بھی ہے، جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو اس کی ایک شیپ بن جاتی ہے. جب آپ اسے اٹھاؤ گے تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر آ جائے گی. اور ویئر اینڈ ٹیئر سے بچنے کے لیے چائنا نے کیا کیا، انہوں نے ایک ڈرپ ٹیپ انٹروڈیوس کروا دی. اب ڈرپ ٹیپ کیا ہے، وہ آپ نے اس سیزن کے لیے کیا، بعد میں اسے اٹھا کے پھینک دو، اس کی کاسٹ بہت کم ہے. وہ کہتے ہیں اس چکر میں ہی نہ آؤ کہ جناب اس کو سنبھالنا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ لالچ ہوگا نا اسے سنبھالنا ہے. وہ ایک دفعہ یوز کرو اور ختم. پھر دوسرا انہوں نے کیا کہ سب سرفیس ٹیپ کا انٹروڈکشن کروایا. وہ سب سرفیس کیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ سوائل کے نیچے 1 سے 2 فٹ ڈیپتھ پہ جہاں پہ اس کے آنے ہیں نا روٹس، وہاں پہ آپ اسے بچھا دیں. وہ کیا ہوگا کہ پانی کی جو اس کے پورز ہوں گے ان سے پانی باہر تو جائے گا، وہ بلاکیج نہیں ہوگی اس میں، تو پانی نیچے آپ اسے دے دیں. تو یہ جو لیٹرز ہیں ابھی آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں، تو ان میں کیا ہے کہ یہ ہماری جو اپنی ٹریڈیشنل ہے اس میں ہم نے بچھا دی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو باغ ہے ابھی تو یہ بن رہا ہے تو اس نے ایسے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو آپ کو لاسٹ پورشن جیسے کہتے ہیں نا، وہ سب مین سے ہو کے آیا ہے، اور یہ سب مین سے کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہاں پہ جو پہنچا ہے یہ لیٹرل ہے. یہ کنیکٹ کس سے ہوں گی؟ سب مین سے. اور ایک آپ ڈسٹریبیوٹ کرو گے مین. کئی ایسے فیلڈ آپ کو نظر آئیں گے وہ مین ہی ہوگی صرف، اس سے انہوں نے سب مین دے دی. سب مین ایکچوئل کیا ہے، جب آپ نے زوننگ کی ہے تو آپ نے مین سے پانی کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ڈفرینٹ زون میں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک ہی زون ہو تو وہاں پہ ضرورت ہی نہ ہو آپ کو سب مین کی. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کیسی، اس کی لوکیشن کیسی ہے، وہاں پہ آپ کیسے پانی لگا رہے. ٹھیک ہے. ایکچوئل ایٹ دی اینڈ پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ کہ ٹائم کی بچت ہو، پانی کی بچت ہو. ٹھیک ہے. ان کو اب آپ آگے دیکھیں جی. اب آپ نے کون سا پانی لگانا ہے، کون سا پانی لگاتے ہیں ابھی فیلڈ کو؟ زیادہ تر ٹیوب ویل کا لگتا ہے اور کینال کا لگتا ہے، اور رین واٹر ہارویسٹ کر کے لگا رہے ہو، اور میونسپل واٹر لگا رہے. There are multiple quality of water. First you have to check your water, then you will decide کہ اس میں یار فلٹر کون سا لگاؤں.
پھر آپ کا سسٹم کون سا ہے. اگر آپ نے ڈرپ سسٹم لگایا ہے تو کیا اس کا سیکنڈری فلٹر ہائیڈرو سائیکلون ان کو میں نے لگانا ہے نہیں لگانا, کیونکہ جو بھی آپ لگاؤ گے اس کی کاسٹ بڑھتی جائے گی. اگر ضرورت ہے تو لگاؤ, جیسے سپرنکلر ہے ان میں آپ کو دیکھنا ہوگا کون سا سپرنکلر ہے, وہاں پہ نہ بھی لگاؤ تو گزارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا سیکنڈری نہ بھی لگاؤ تو گزارا, لیکن پرائمری لگا کے آپ کا کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈسک فلٹر وغیرہ نہ لگاؤ گزارا ہو جاتا ہے, لیکن لگا دو, آپ کے پاس پیسے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا جو ہیڈ یونٹ ہے اس پہ کیا کچھ ہو. ٹھیک ہے, پھر آپ کا جو واٹر ہے ظاہری بات ہے جب گزرے گا تو اس نے جب جیسے فلٹر ہے اس نے جب فلٹر کرنا ہے تو کچھ ایسے کنٹیمیننٹس ہوں گے جو اس سے ڈرٹ کر دیں گے آپ کے فلٹر کو, تو اسے آپ نے صاف بھی کرنا ہے, بیک فلشنگ بھی کرنی ہے. بیک فلشنگ کرنی ہے, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کئی دفعہ ایسا ہو کہ آپ نے پمپ یوز ہی نہیں کیا, کوئی ایک عرصہ ہو گیا آپ نے پمپ یوز ہی نہیں کیا, تو اس سے کیا ہوا, اس کی پرائمنگ بھی کرنی ہوگی, وہ پانی نہیں اٹھا رہا, تو پرائمنگ کیا ہوگی, اوپر سے پانی ڈالو گے, وہ پانی کی جو جہاں سے پانی وہ اٹھا رہا ہے اس کی انلیٹ وہاں پہ پانی آ جائے گا اور وہ اٹھانا شروع کر دے گا. لانگ ٹرم میں جو اس کی ڈفرینٹ پرابلمز ہیں وہ فیلڈ میں آپ کو میں دکھاؤں گا. یہاں پہ جسٹ آپ ایک ہیڈ یونٹ کو آبزرو کریں گے. جب آپ کو یہ چیزیں سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں, کوالٹی کیسی ہے, اس کے آپریشنل کاسٹ کیا ہے, یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اگر ایک آرچرڈ ہے اس میں آپ سب سروس کر دیتے ہیں, یا کوئی ایسا فیلڈ ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ویجیٹیبلز ہی لگانی ہے جن کی میکسیمم ڈیپتھ ہی ہوگی, وہاں پہ ٹیلیج وغیرہ کا کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہوگا, تو وہاں پہ آپ چوز کر لو گے. لیکن ابھی یہ PARC نے ایک ڈیزائن کیا ہے, تو وہ ایسا ہے کہ ابھی انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کروایا, لیکن ایسا ہے کہ پاسبل ہے ان فیوچر اس طرح کی بھی ٹیکنالوجی آپ کو دیکھنے کو ملے. فارن ایکسپوجر میں مجھے جو دیکھنے کے لیے ملا کہ اولمپکس آ گئی چائنا میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ جی بڑے بڑے درخت لا کے لگائے, ود ان 2-3 منتھس سارا وہ گرو کر گئے. کیسے گرو کر گئے کہ اس کے پیچھے ساری سائنس کا انہیں پتا تھا کتنی ڈیپتھ ہے, اس کی قلم کاری کیسے ہونی ہے, اس کو کتنا ٹائم دینا ہے, اس کو کون سی میڈیسن دینی, اس کے کیا کیا اس پہ ڈیزیزز آ سکتی ہیں, کس طرح یہ نہیں گرو کر سکتا, تو ایکچولی اس کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. پھر آپ کا جو پیچھے واٹر سورس ہے آپ کو وہ پتا تھا کتنا یار ایک زون کو کتنا کور کر لے گا, آگے ایک پلانٹ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے. یہ میں نے پانی یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے, اینڈ تک پہنچا ہی نہیں ہے. اگر اینڈ تک نہیں پہنچا وہ پودے تو تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جائیں گے نا. تو آپ کو اینڈ تک پہنچانا ہے, پھر ایکولی پہنچانا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ تو پانی زیادہ ہو اینڈ پہ کچھ بھی نہ ہو. اور یہ سسٹم جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہاں پہ ریکمینڈ ہوگا, جہاں پہ آپ کو پتا ہے یار اگر میں نے فلڈ لگا دی ہے تو آدھے فیلڈ تک ہی جائے گا, باقی آگے تو نہیں جائے گا. تو میں کیوں نہ یہاں پہ اپنا پانی کو جو پرکولیٹ ہو رہا ہے اس کو بچاتے ہوئے باقی جو اپنا فیلڈ ہے اسے اریگیٹ کرو. تو اسے اریگیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کا کوئی بھی ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم میں سے کوئی سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفک کاسٹ ہے. جیسے میں زیادہ یہ ہیڈ یونٹ نہیں لگا سکتا, ہر جگہ ہیڈ یونٹ لگا دوں پھر وہ کیا ہوا. اب میرے پاس ایک ہی ہیڈ یونٹ لگانا ہے, ایک ہی واٹر سورس ہے. ہاں آپ کے پاس 2-3 ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں جی میں نے 100 ایکڑ کو کرنا ہے, 1000 ایکڑ کو کرنا ہے, پھر آپ سوچ سکتے ہو کہ جی اتنا ٹائم لگ جائے گا, میرے پاس 2 جگہ لگ جائے تو ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ جب 1000 اس طرح کر کے آپ جتنا ایریا زیادہ کرو گے تو آپ کا جو پمپ ہے وہ بھی زیادہ, آپ کو بڑا پمپ چاہیے تو اس کی کاسٹ بھی تو ہوگی نا. آپ چھوٹے پمپ میں آ جاؤ گے یار 15 ہارس پاور 20 ہارس پاور تک ٹھیک ہے. اب آپ نے 40 سے اس طرح کر کے لگا دی, ایک ہی جگہ الیکٹریسٹی کا اتنا زیادہ خرچہ آ رہا ہے, تو وہ آپ نے فیزیبلٹی تیار کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ آپ کو آرچڈ کا نظر آ رہا ہے. تو کئی جگہ آپ فیلڈ میں دیکھو گے کہ آرچڈ کے لیے بھی انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور ساتھ کراپ کے لیے بھی کیا ہوا ہے. کراپ کا وہ کیا کرتے ہیں, یہی جو مین لائن ہے اسی کی جو لیٹرلز ہیں ان کو علیحدہ دے دیں, جب وہ ختم ہوتا ہے انہی کو صرف اٹھاتے ہیں. جو آپ کی آرچڈ والی ہوتی ہے ان کو وہ نہیں کچھ بھی کہتے. لیکن یہ ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ 2 طرح کے لاسز ہیں جن کو ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں.